السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لائف چینجنگ ورکشاپ میں آپ تمام ہی معزز ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ریحان انصاری امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی ممبران خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج لائف چینجنگ ورکشاپ کا پہلا سیشن ہے۔ اس سے پہلے کہ سیشن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ مجھے وہ اس ورکشاپ میں استقامت بھی عطا فرمائے، میرے لفظوں میں وہ تاثیر عطا فرمائے کہ سننے والے کے دل میں بھی وہ بات پہنچ سکے اور خود میں بھی اپنی ہی باتوں پر عمل پیرا ہو سکوں۔ لائف یعنی کہ زندگی، اور چینجنگ یعنی کہ بدلنا۔ یہاں ہر کوئی چاہتا ہے وہ اپنی اس مشکل بھری زندگی کو آسانیوں میں بدلے، مگر لاکھ کوششیں کرتا ہے، مگر اس کو وہ آسانیاں نہیں ملتی، وہ آسانیاں اس کی زندگی میں میسر نہیں آتی جس کا وہ خود طلبکار ہوتا ہے۔ آج زندگی میں ہر دوسرا انسان پریشان ہے، ہر دوسرا انسان اس وقت زندگی کے اندر پریشانی کی معراج پر ہے۔ لاکھ کوششیں کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکے، بے تحاشا محنت بھی کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو مثبت نتائج کی طرف گامزن کر سکے، مگر ان تمام محنت مشقت کے باوجود وہ زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، یا یوں کہوں کہ وہ نہیں کر پاتا جس کا وہ خود تمنا کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں زندگی کا آغاز جو ہے رب کے نام سے ہے۔ اگر ہم قرآن مجید، فرقان الحمید کا ذکر کرے تو ہم میں سے ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے۔ مگر ہم جب اپنی زندگی میں کسی گول کو اچیومنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، تو ہم اپنے دل و دماغ کو مکمل طور پر دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی پروردگار ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی نام، ہم بھی کسی کا نام لیوا ہے، ہمارا بھی کوئی رب ہے، ہم بھی کسی کے سامنے سر بے سجود ہوتے ہیں، ہم بھی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم یہ تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم لگ پڑتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں اگر آپ رب کو چھوڑ کے اگر دنیا حاصل کرنا چاہیں گے تو دو صورت آپ کے سامنے بنتی ہے۔ پہلی صورت، اگر آپ کو دنیا مل بھی جاتی ہے تو آپ اپنے رب کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یعنی اگر آپ صرف اپنے رب کو چھوڑ کے دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی امور کی طرف آپ گامزن ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے کامیابی مل جائے، اور اپنے رب کو چھوڑ دے، اس سے مدد طلب نہ کرے، اس سے ہم دعائیں نہ کریں، اس کی ہم عبادت نہ کریں، اپنے ہر فیصلے میں اس کا فیصلہ ہم نہ رکھے، ہم آگے اپنے رب کو نہ رکھے، ہم اپنے زندگی کے ہر مراحل میں اپنے رب کے نام کو آگے نہ رکھے، اس کے طرف ہم گامزن نہ ہو، متوجہ نہ ہو، اور ہم چاہے کہ صرف ہم دنیا حاصل کریں، دنیا میں کامیابی مل جائے، تو کامیابی مل جائے گی مگر رب کو کھو دیں گے۔ یہ کامیابی وقتی ہے، مگر رب کو کھونے کی وجہ سے اگر وہ ناراض ہو گیا تو جو کامیابی آپ نے سالوں محنت کے بعد حاصل کی ہے، پل نہیں رکھتا، وہ محنت کو چھین لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہمارے لیے اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی کی شروعاتی دنوں میں اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے قدم میں سب سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنے رب کی طرف
اپنے رب ذوالجلال کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اس سے مدد طلب کرے، یا اللہ میری زندگی میں یہ معاملات ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، یا اللہ میں نے زندگی کے کوئی مقصد کو میں نے حاصل کرنی ہے، میں نے زندگی میں یہ کچھ گولز بنائے اور اسے مجھے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ راستے میں نے بنائے، یا اللہ رکاوٹوں سے بھرپور راستے ہیں مگر تو قادر مطلق ہے، یا اللہ اس راستے میں آسانی پیدا فرما۔ جب ہم اپنے رب کو ہم رکھیں گے نا تو ہمارا رب بڑا خوش ہوگا، بے انتہا خوش ہوگا، اور آپ کے آنے والے تمام ہی راستوں کے حائل رکاوٹوں کو وہ دور کر دے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل اپنے رب کو یاد کیے بغیر ہم لگ پڑے تو بالیقین کامیابی تو مل جائے گی مگر سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں نہ صرف کامیابی بھی حاصل کرنی ہے بلکہ اس کامیابی میں سکون بھی حاصل کرنی ہے۔ تو کیسے ملے گی کامیابی اور کامیابی کے ساتھ سکون؟ تو ہمیں رب سے جڑنے سے ملے گا، رب کے ساتھ اپنے سفر کو جوڑنے میں ملے گا، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتہ مضبوط کرنے سے ملے گا۔ ہم اگر اپنے رب کے ساتھ رشتہ کو مضبوط نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں اپنی کامیابی کو حاصل کر لیں، محنت کریں، جدوجہد کریں اور ہمیں وہ منزل مل جائے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، تو وہ تو مل جائے گی مگر کیا رب کو کھو دیں گے؟ وہ تمام چیزیں مل جائے گی مگر زندگی پرسکون نہیں ہوگی، زندگی میں سکون آپ کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ سکون صرف اور صرف میرے رب کے بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے پہ، اس کا شکر ادا کرنے پر ہے۔ رب کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو ہم رب کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت سے بغیر، اس کو راضی کیے بغیر اور اس کو ہم اپنے فیصلے میں آگے رکھے بغیر اگر ہم یہ چاہے کہ ہم کامیابی کی طرف، کامیابی کی جو منزل ہے، جو ہمارے سامنے کامیابی کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس کی سواری پہ ہم بیٹھ جائیں اور وہ سواری ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، تو ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو سیشن کا پہلا حصہ ہی میں نے اپنے رب کے ذکر سے شروع کیا ہے، اسی وجہ سے شروع کیا کیونکہ رب کے ذکر کے بغیر کوئی کام بھی ہم کریں گے تو وہ کام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ناکامی ہوگی، مگر اگر رب کے ذکر کے ساتھ اگر ہم اپنی کسی چیز کو، اپنی مثبت چیزوں کو ہم شروع کریں گے تو ایمان ہے، ایمان کامل ہے کہ رب تعالی نہ اس مرحلے میں کامیاب کرے گا بلکہ زندگی میں آنے والے تمام مراحل میں بھی ہمیں کامیابی نصیب کرے گا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج یہ سیشن، اس کا مقصد، آج کا پہلا عنوان رب سے جڑنے کا سفر، ابھی سے اسی وقت سے شروع کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کیا ہے تو آپ اس بات کو جان لیجئے کہ آج آپ اپنے رب کو راضی کریں گے یا اپنے رب کو راضی کریں گے، تبھی جا کر کے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اپنے منزل تک آپ پہنچ سکتے ہیں یا پہنچ سکتی ہیں۔ رب کو راضی اگر نہیں کریں گے ہم تو ہم اپنے منزل تک بہت مشکلوں سے پہنچیں گے، اگر پہنچ بھی گئے تو وہ سکون ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا شروعات ہمیشہ ایک سے ہوتا ہے۔ کبھی غور و تفکر کیا ہم نے کہ زندگی کا ہر کام جب ہم شروع کرتے ہیں وہ ایک سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ ایک سے ہی تمام گنتیاں شروع ہوتی کیوں ہوتی ہے؟ ایک ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس ایک کو تھامو گے، یعنی رب کو تھامو گے، تبھی تمام کے تمام گنتی پوری ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر تم اس ایک رب کو تھام لیتے ہو نا، تمہارے سامنے 99 منزلیں اور چاہتے ہو کہ 99 کے 99 تمہیں حاصل ہو جائے، تو پھر ایک کو تھامنا پڑے گا، یعنی اپنے رب کو تھامنا پڑے گا، اپنے رب کی مدد لینی پڑے گی، ورنہ اس ایک کے بغیر تمہاری آگے کوئی گنتی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح رب کے بغیر کوئی کامیابی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر حاصل ہو بھی گئی تو اس میں وہ خوشی، اس میں وہ سکون تمہیں کبھی میسر نہیں آئے گا۔ ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں، تفکر کریں کہ ہم کتنے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ آج ہر کوئی تو چاہتا ہے نا میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچا ہوا ہے۔ آج اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی ڈیجیٹل اسکلز کو سیکھتا رہوں تاکہ میں اپنے آنے والی زندگی کو پروفیشنل بنا سکوں، اچھی بنا سکوں، بہتر بنا سکوں۔ مگر ایک بات جان لیجئے، جدت جتنی بھی ہو جائے،
شدت جتنی بھی ہو جائے مگر رب کے سامنے جھکنے کا جو مزہ ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا. آپ اس جدت بھری زندگی میں بالکل آپ آگے بڑھے. یہ مواقع رب آپ کو دے رہا ہے تو اس مواقع سے فائدہ اٹھائے، مگر اس فائدہ اٹھانے سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اس موقع کا مجھے حصہ بنایا ہے. یہ مواقع میری زندگی میں تو نے مجھے عطا کیا، ورنہ میں تو پریشان تھا، میں آج بے حال تھا. ہم میں سے بہت لوگ ہیں، ہم اگر اپنے آس پاس نظر دوڑائے تو ہم سے بہت غریب لوگ ملیں گے، کھانے کو بھی ترستے، تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اچھے نوکری سے بھی ترستے، ان کے بال بچے اپنے مستقبل وہ اپنا کیسے بہتر بنائے، اپنے مستقبل کو سوچ سوچ کے ترستے. ہم سوچے اپنے اندر کہ ہمیں رب تعالیٰ 4 وقت کی روٹی بھی دے رہا ہے، ہمیں اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے، اللہ ہمیں ڈگریاں بھی دی ہے، اللہ ہمیں مواقع بھی دے رہا ہے، اللہ ہمیں سوشل میڈیا بھی دیا، ہمیں موبائل بھی دیا ہے، تو ہم کتنا شکر ادا کریں. سوچے تو ضرور، تھوڑا سا سوچے اس بات پہ کہ ہم کتنا شکر ادا کریں اپنے رب کا کہ اللہ نے کامیابی کی منزلوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرے تو ہم سے بڑا نافرمان کون ہوگا؟ کون ہوگا نافرمان؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح. پھر بھی یقین ہم ہی نافرمان ہوں گے سب سے بڑے، اگر ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے. اتنے سارے نوازشوں کے باوجود بھی، اتنے سارے کرم کے باوجود بھی اگر اپنے رب کو یاد ہم نہیں کرتے تو پھر بھی یقین ہم بہت نافرمان ہیں. آج کا سیشن، آج کا اس کا آغاز اپنے رب کے نام سے، اور آج ہمیں نیت کرنی ہے رب ذوالجلال، ہمیں اپنے زندگی میں جو گول کو اچیومنٹ کرنی ہے، اپنے زندگی میں جو مقصد ہمیں حاصل کرنی ہے، یا اللہ اس مقصد میں اللہ تیری مدد چاہیے کامیابی کے لیے. تو مدد کر میرے مولا. میں نے یہ سوچا ہے مگر یہ سوچ کو پایا تکمیل تک اسی وقت میں پہنچا سکتا ہوں جب تیری مرضی شامل ہوگی میرے مولا. جب تو چاہے گا، جب تو چاہے گا کہ میں کامیاب ہوں تبھی ہو سکتا ہے مولا. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے رب، یہ میرے رب ذوالجلال، میرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تیرے چاہنے سے ہوگا. یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیرا کرم چاہتا ہوں کہ اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے رب ذوالجلال. یا اللہ تیری مرضی چاہیے، تیری رضا چاہیے، تیرا کرم چاہیے تاکہ میں یہ تمام چیزیں حاصل کر لوں. اور ہم اپنے رب کو ہی چھوڑ دیں اور بالکل ہم دوڑ پڑے کہ ہمارے سامنے اتنے سارے مواقع زندگی دے رکھا ہے، ہم یہ بھی حاصل کریں، یہ بھی حاصل کریں، یہ بھی حاصل کریں. تو آپ ایسا حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ پڑیں گے کہ اپنا سکون، اپنا چین سب کھو دیں گے آپ. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں کامیابی بہت سمیٹنی ہے، اور خاص کر ہمیں خود کے لیے نہیں بلکہ ہمیں رب کے اس مخلوقات کے لیے بھی، اللہ کہ اس نیک بندوں کے لیے بھی، ان غربا کے لیے بھی، ان پریشان حال لوگوں کے لیے بھی مدد کرنی ہے. اگر ہمارے پاس اللہ علم دے رہا ہے، ہمیں نالج دے رہا ہے نا، تو ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تمہیں تمہاری مرضی سے نہیں، تمہارے رب کی مرضی سے ملی ہے. اور اگر یہ تمہیں ملی ہے نا تو تم اسے دوسروں کو بھی دو. تم اپنے علم میں سے بانٹو، کیونکہ اللہ بانٹنے والوں کو پسند کرتا ہے. کاروبار تو لوگ بہت کرتے ہیں مگر بانٹنے والے بہت کم ملتے ہیں. اور میرے سیشن میں جڑے ہوئے جتنے بھی میری بہنیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں، میں ان سے ہی گزارش میں کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے سیشن کا حصہ ہے، ریحان اکیڈمی کا حصہ ہے، تو ریحان اکیڈمی ہمیشہ ایک بات کہتا ہے اور کہے گا اور کہتا رہے گا. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی نالج ملے، آپ کو جو بھی سکلز ملے، آپ اپنے سے کم لوگوں کی طرف دیکھیں. آپ اپنے آس پاس اپنے دوست احباب کو دیکھیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، مالی اسباب نہیں ہیں. آپ ان کے لیے ذریعہ بنے، آپ ان کو بھی سکھائیں اپنے ساتھ، اپنے اس سفر میں مسافر کی طرح، کیونکہ ہم خود بھی مسافر ہیں، اور ہم اس ایک کارواں بنا سکے، ان مسافروں کا کارواں بنا سکے جو اس ڈیجیٹل دنیا میں بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، مجبور ہے، پریشان ہے، پیسے نہیں ہیں، اتنی فیس پیڈ نہیں کر سکتا، مگر کیا ہم ان کے لیے ذریعہ بنے. اللہ اگر ہمیں کچھ دے رہا ہے نا تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے ان بھائیوں، ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو یہ حاصل نہیں کر سکتے. ریحان اکیڈمی ایک ہی بات کہے گا، اور ریحان انصاری ہمیشہ ایک ہی چیز کا تلقین کرے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی نالج ہے،
آپ بھلے سامنے والے کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، مگر آپ کوشش کریں کہ اس کو سکھائے، اس کو تعلیم دے، اس کو نالج دے. آپ بھلے کم فیس لے لیں اس سے، کرم کریں، کیونکہ آج آپ رب کے مخلوقات پہ کرم کریں گے، کل رب آپ پہ کرم کرے گا. کیونکہ رب ذوالجلال کبھی بھی کوئی ادھار نہیں رکھتا، اور جب وہ دینے پہ آتا ہے نا تو بڑھ کے دیتا ہے، اتنا بڑھ کے دیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں بتائیے؟ ہم چاہتے ہیں نا ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکے جو بانٹنے والے میں سے ہو، اور ان لوگوں میں شمار ہو سکے جس پہ رب اپنے نوازشوں کی بارش برساتا ہو. چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں نا بالکل، کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، جو علم دیا ہے، ہم اس علم کو بانٹنے والوں میں سے بنے، اور اللہ کی نوازشوں کی برسات سمیٹنے والوں میں سے بنے. آج کا یہ سیشن میں اپنے اختتامی مراحل کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں. آج 3 سبق ہے آپ کے لیے. پہلا سبق، اپنی زندگی میں کوئی بھی منزل حاصل کرنی ہے آپ کو تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرے، اس سے مدد لے. دوسرا، اللہ ہمیں جو علم دیا، ہمیں جو نالج دیا، ہم بانٹنے والوں میں سے بنے. اور تیسرا، ہم کریٹیوٹی بنے، ہم وہ شخص بنے جو اچھی سوچ رکھتا ہو اور اچھی سوچ کو تقسیم کرتا ہو. کیونکہ جس انسان کے اندر اتنی خاصیت ہو نا، پہلا ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا، دوسرا بانٹنا، اور دوسرا اچھی سوچ رکھنا. اللہ ہمیشہ اس بندے کے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ اس شخص کے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ اس بندی کے ساتھ ہے جو اپنے زندگی کے ہر مراحل میں وہ 3 مرحلوں کو ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. گروپ انشاءاللہ رات 10 بجے تک اوپن رہے گا. اگر کسی کو بھی کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو اپنے سوال بلا جھجک یا تو وائس میسج کے ذریعے یا پھر تحریری طور پر آپ 10 بجے سے پہلے پہلے گروپ میں شیئر کر دیں. انشاءاللہ تعالی 10 بجے کے بعد جب گروپ لاک کر دیا جائے گا تو پھر میں آپ کے میسیجز کا انشاءاللہ رپلائی کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کے سیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے رب سے جڑنے کے سفر میں گامزن عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.